اب کبھی آپ نے ککر کا لفظ یا شیشم کا نہیں دیکھا غزلوں میں، اور راوی کا نہیں دیکھا، چناب کا نہیں دیکھا. آپ نے دجلہ ہے، فرات ہے، یہ ہے، اور اسی طرح صنوبر ہے، وہ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی پرشین لینگویج کا بہت بڑا اثر ہے. دو ہی زبانیں، ایک سنسکرت کا اور ایک اس کا پرشین کا، اس میں سے فلو کر رہی ہیں. چاہے پنجابی آ رہی ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جو بھی ہے. آل ٹائم تو میر اور غالب ہے بس، اور کوئی نہیں. آپ مجھے یاد ہے جب 1989 میں پہلی دفعہ آپ کے گھر پہنچا F6 میں، تو اندر سے مجھے باجے کی آواز آئی. پھر میں تو ان پوچھا کہ تو آپ نے کہا یہ ویسے میں کبھی کبھی شوق ہے. تو وہ تو بعد میں آپ نے وہ استاد نزاکت علی خان والا ایپیسوڈ اور یہ سلامت علی خان والا کیا، تو پتہ چلا کہ آپ تو اچھے خاصے نہیں میں نے تو سننے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا، ٹو حسن سماعت کے لیے. تو جو یہ موسیقی سیکھنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ جب آپ نظم غزل لکھتے ہیں تو بھی وہ کبھی گنگنا بھی لیتے ہوں گے یا کوئی نہیں، یعنی اس کو اس سارے پروسیس میں موسیقی اس طرح سے نہیں آتی، بٹ اٹ جسٹ اکرز. اس میں یہ ہوتا ہے نا حضور صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ جس سے کہتے ہیں نا سینسوریل یا آرگینک، یا اردو میں کیا کہتے ہیں، یا حیاتیاتی، یا وہ اسی لفظ کو اتنا نہیں ہے، لیکن مطلب حواس کا رچاؤ جو ہے. ایک علم ہے نا جو ہم کتابوں سے سیکھتے ہیں، اور وہ سیریبرل ہوتا ہے، اور اس کا تعلق دماغ سے ہے، ہم پڑھتے ہیں. اور ایک صحبت سے ہوتا ہے، یعنی رچ جائیں، آپ کا حواس کا حصہ بن جائیں، اور وہ پھر اکٹھا اس کو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں. اوکے. مثلاً ایک طبلے والا ہے، وہ سوچ کے تو نہیں 3 تال بجا رہا، وہ تو چلا جا رہا ہے. یا جو گائک ہے وہ بے سرا تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ تو، یا وہ کوئی راگ گا رہا ہے تو اس کی وہ سر جو ہیں اس کے، وہ اس کا رچاؤ، اس کے باڈی، اسے کہتے ہیں میوزکنگ آف دا باڈی، کہ باڈی آپ کی میوزک، حواس کا گیم ہے یہ. مطلب ذہن تو کرافٹ بناتا ہے نا، کرافٹ. آپ نے ایک زمانے میں فرنٹیئر پوسٹ میں کالم بھی کچھ لکھے. ہاں مجھے یاد ہے وہ آپ نے لکھا فیض صاحب کے بارے میں، دی لاسٹ کلاسیکل پوئٹ، دی کورٹ ایڈیم وچ واز لاسٹ سین ان ہز پوئٹری. اور بڑی ایک طرح کی بہت ویل ڈیفائنڈ ایک کوشش ہے بالکل لوکل زبان کی آپ کی اپنی شاعری میں. لیکن یہ جو غزل آپ نے لکھی ہے بعد میں خاص طور پہ، اس میں تھوڑی سی مفرس معرب، کلاسیکل وہ اس طرح کے ڈسپلن ہے، تراکیب موجود ہیں. کبھی کبھی وہ لگتا ہے کہ کوئی غالب کا ہم اسد لکھ رہا ہے، اور بالکل اس طرح کی فکر بھی، ظاہر ہے فکر تو آپ کی اپنی ہے، تو لیکن ترکیب بھی میری اپنی ہے. ترکیب جو ہے نا، ایکچولی اٹس اے ٹیکنیک، کیونکہ شاعری کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ بریوٹی مانگتی ہے، یعنی کنڈینس ہو جاتی ہے، ایکسپینڈ نہیں کرتی، پھیلاؤ اس طرح کا نہیں ہوتا جو نثر میں ہوتا ہے یا افسانے میں. اس میں کہ آپ یہ چیزوں کو اس طرح سینٹرل وہ کرتی ہے، کنڈینس کرتی ہے، تو اس لیے بریوٹی ضروری ہے. شیکسپیئر کہتے ہیں نا، کیا بریوٹی از دی وٹ آف پتہ نہیں کیا. تو وہ یہ جو ترکیب ہوتی ہے یہ بریوٹی کریٹ کرتی ہے. اوکے. مثلا بجائے آپ یہ کہنے کہ بھائی یہ فلاں درخت کا تنا، یا وہ جو بھی آپ شاخ، یا تو آپ شاخ شجر کہہ دیں تو کنڈینس ہو جاتی ہے. اس میں جو ٹریجڈی ہے وہ، جس پہ میں غور و فکر ابھی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس سے کہتے ہیں نا، ناسخ اور حاتم جو تھے انہوں نے ایک لغت سی بنائی تھی کہ بھائی یہ غیر شاعرانہ الفاظ ہیں، کلینزنگ کی انہوں نے، ہاں، لنگوسٹکلی اس کو کلین کیا. اور عربی فارسی کے ساتھ آپ ہندی، پنجابی، سندھی لفظ نہیں، اختلاط اس کا جو ناجائز ہے. اس سے یہ ہوا کہ اردو زبان جو ہے وہ ایلینیٹ ہو گئی، اور صرف دربار میں اس کا زیادہ، وہ دربار کا ایڈیم اس میں رہا.
اور اس کے ساتھ انہوں نے چونکہ اختلاط ہی منع ہے اس لیے وہ خیالات بھی نہیں آ سکتے، وہ اور ایتھاس یعنی ان کے موسم، ان کی آب و ہوا. اب کبھی آپ نے ککر کا لفظ یا شیشم کا نہیں دیکھا غزلوں میں، ٹھیک ہے نا، اور راوی کا نہیں دیکھا، چناب کا نہیں دیکھا. آپ نے دجلہ ہے، فرات ہے، یہ ہے، اور اسی طرح صنوبر ہے، وہ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی پرشین لینگویج کا بہت بڑا اثر ہے اس سارے ساؤتھ ایشیا میں. بہت دو ہی زبانیں، ایک سنسکرت کا اور ایک اس کا پرشین، اس میں سے فلو کر رہی ہیں جو بھی، چاہے پنجابی آ رہی ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جو بھی ہے، وہ اس کے بیسز وہی ہیں، سورسز ہیں. تو اس میں جو ہے کافیاں جو میں نے لکھی تو اس میں نے وہ اسی سے ہٹ کے تو میں نے اس کے ساتھ بات کی. اور وہ ماروی کے نام اس لیے کہ ماروی کو بھی محل میں رکھا گیا بڑی دیر، تو اس کے بعد اس کو یاد آتے تھے اپنے لوگ، خانہ بدوش ہو گئے، اور پھر وہ وہاں چلی گئی ایونچولی. تو اسی طرح ہماری شاعری بھی محل میں بڑی وہ ڈیکوریٹڈ رہی ہے، تو میں نے اس کو اس میٹافر میں. لیکن یہ کام کرنے والا ہے کہ اب جب تک رچاؤ نہیں ہوگا اس کا تو وہ مکینیکل ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے شاعر ہیں، اب تو نہیں کرتے اتنا، جو پنجابی کے لفظ اور اسے گھسیڑتے ہیں نا اردو زبان میں، وداؤٹ اس کا رچاؤ نہیں ہوا ہوتا. وہ شیر افضل جعفری کو عادت تھی، ہاں ہاں جو گل آفتاب میں ظفر صاحب نے کیا، جو کہ بعد میں ظفر صاحب نے وہ بعد کی شاعری جو ہے اس میں پھر وہ انہوں نے وہ اس طرح سے نہیں کیا. وہ کر ہی نہیں سکتے تھے نا، وہ ان نیچرل تھی. ہاں جی. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو شاعر ہے یا کوئی بھی ہے کریٹو بندہ، وہ ایکسپیریمنٹیشنز کرتا ہے. تو ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ گھر میں کریں بھائی، لیبارٹری میں کریں. جو سکسیڈ کر جائے تجربہ پھر وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے نا. تو جس طرح یہ کافیاں میں نے لکھی ہیں تو پورا رچاؤ اس میں نے مطلب ٹائم، مطلب اس میں پورا رچاؤ آنے کے بعد جب وہ حواس کا حصہ بن گئی ہیں پھر ہی لکھی گئی ہیں، ورنہ تو نہیں لکھی جا سکتی. پھر ویسے ہی لکھتے ہیں جو جس طرح گل آفتاب ہے یا شیر افضل جعفری صاحب کی چیزیں، تو اس میں اسپونٹینیٹی، بے ساختگی آنی چاہیے. اچھا، میں نے آپ کی غزل میں بھی کچھ غزلیں دیکھی ہیں جو کہ بالکل اور بہترین پوری بریوٹی کے ساتھ چھوٹی بہر میں بھی ہیں اور تراکیب بھی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے نا غزل، اس کا مسئلہ ہے، غزل جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز، مطلب دو چیزیں انگریز کو سمجھ نہیں آئی تھی، ایک کلاسیکل میوزک اور ایک غزل. دونوں کی مخالفت کی اور مخالفت کروائی. اس کی نوٹیشن کرتے رہے، بڑی بڑا کوشش کی کہ نوٹیشن اس کی وجہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. غزل کی بھی انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. اب غزل جو ہے وہ فارم نہیں ہے نا، وہ بہت بڑی صنف ہے. مطلب صنف کے طور پہ جو صنف ہوتی ہے اس میں پورا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، مطلب میٹافرس کا، اس کی علامتیں، اس کے میٹافر وہ خاص ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ہے اس کا لہجہ، جسے تغزل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گالی بھی دینی ہے نا تو تغزل میں کہیں. سیریسلی آپ تغزل میں کہہ کے غالب نے کئی ایسی چیزیں کی ہیں کہ وہ انداز جو ہے وہ تغزل کا ہے. اور جو اینٹی غزل جو جنہوں نے لکھنی شروع کی کہ جی اینٹی غزل ہے، وہ نے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ اس طرح کریں، لاڈ پیار سے. کیونکہ عورت سے باتیں کرنا، تو عورت سے باتیں کون غصے میں تو نہیں کرتا کوئی آدمی، وہ لہجہ ہے، وہ جو ایک مطلب بہلاوا سا ہوتا ہے جیسے، تو وہ ٹون ہے غزل کی جو ایز اے صنف ضروری ہے. اس کو اگر آپ توڑیں گے تو غزل ختم ہو گئی، آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی. اینٹی غزل والوں نے کی ہے نا بہت سی، ہمارے ظفر صاحب انہوں نے کی ہیں کہ غزل کو اس کے سارے میٹافرس کو توڑ پھوڑ کے کیا ہے کوشش، لیکن وہ نہیں آئے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. غزل میں آپ کے خیال سے کون بڑے شاعر ہیں اردو کے ابھی یا پرانے تو وہی آل ٹائم؟ آل ٹائم تو میر اور غالب ہے بس، اور کوئی نہیں.
اور بیچ میں چونچا ہوتی رہتی ہے لیکن گیم نہیں.